فبأي آلاء نحمده ونصلي على ربكما رسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في تكذبان كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنا بالله صدق الله العظيم۔ بہت ہی محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کی گئیں وہ ہم سب کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین آئیڈیل موجود ہے۔ اگر تم کسی کی زندگی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو، آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کوئی بھی ذات نمونہ بننے کے، آئیڈیل بننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر مسلمانوں کے لیے، رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور دوسری جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو تم اللہ کی نظروں میں، اللہ کے یہاں اپنا مرتبہ، اپنی عزت بنانا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے تم محبوب اللہ کے جب بنو گے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت کی نظروں میں تم محبوب بن جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اور حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو محبت کی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابہ کرام تھے۔ ادنا سے ادنا صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت کرتا تھا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے سامنے بالکل ختم تھی، زیرو تھی۔ اپنی ساری تکالیف برداشت کر سکتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک ایک صحابی، لیکن کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی تکلیف بھی صحابہ کرام کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سولی پر چڑھنے کا وقت ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، شہادت سامنے نظر آ رہی ہے، اور سوال کیا گیا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری سزا کو موقوف کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی تکلیف دی جائے، ذرا سی پریشانی دی جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ لیکن سولی کے پھندے کو تو چوم لیا،
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے اندر کانٹا بھی چبھے اس بات کو پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک ایک صحابی ہیرا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، بے شمار واقعات ہیں۔ اور دنیا کے اندر کسی انسان سے محبت کی جاتی ہے چند چیزوں کی بنیاد پر۔ ایک انسان سے ہم محبت کرتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر بہت جمال ہے، حسین و جمیل ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا سبب ہے قرابت کا، کوئی ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہم سے تعلق ہے اس کا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سبب اور ہے، کسی انسان کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے، کوئی کمال ہوتا ہے، اس کمال کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے محبت کا ایک سبب نوال ہے، احسان کا ہے، کوئی مصیبت میں ہمارے کام آ جاتا ہے، کوئی پریشانی کے عالم میں ہمارا ہاتھ تھامتا ہے، ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو بتلانا یہ ہے کہ محبت کے جتنے بھی اسباب ہوا کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اسباب کامل اور اکمل درجے میں جس ذات اقدس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ محبت کا ایک ایک سبب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے اندر بھرپور پایا جاتا ہے۔ جمال، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حسن عطا فرمایا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں 14ویں کا چاند اپنے شباب پر موجود ہے، چاندنی رات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، سرخ رنگ کا دھاری دار کرتا یا چادر آپ علیہ السلام نے پہن رکھی ہے۔ وہ صحابی کی نظر پڑتی ہے، وہ صحابی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اس چاند کی طرف دیکھتے ہیں جو اپنے بھرپور شباب کے اندر موجود تھا۔ کئی بار دیکھا، کبھی چاند کو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں اخیر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو اعلیٰ درجے کا ہے اور یہ 14ویں رات کا چاند اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کے سامنے بالکل پھیکا ہے۔ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ جھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کے اندر داغ ہے لیکن کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس نے دیکھ لیا وہ انہی کا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی آپ علیہ السلام کا حسن سنے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، میں نے سارے زمین سارے آسمانوں کا چکر لگا لیا لیکن آپ کے جیسا حسین، آپ کے جیسا جمیل آج تک نہ دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھ پاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اندھیری رات کے اندر اگر سوئی کے اندر دھاگا پرونا ہوتا، لائٹ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کمرے کے اندر داخل ہو گئے، وہ کمرہ اتنا روشن ہو جایا کرتا تھا کہ اندھیری رات کے اندر بھی میں سوئی کے ناکے کے اندر دھاگا پرو لیا کرتی تھی۔ ایسا حسن عطا کیا تھا، دور سے تو بہت خوبصورت لگتے تھے، اور جسم اللہ رب العزت نے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایسا بنایا تھا اللہ رب العزت نے، جتنا ہی دیکھو من اور مائل ہوتا تھا، من نہیں بڑھتا تھا۔ ہم کسی چیز کو بار بار دیکھیں، دنیا کے انسان کو 1000 بار 70 بار دیکھیں گے، ایک ٹائم آئے گا کہ من بھر جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن دیا تھا جتنا اور جاتے قریب اتنا ہی نکھار اور پیدا ہوتا۔ بہترین سینہ، کشادہ پیشانی،
ہر طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کا حسن عطا کیا تھا۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمیل آج تک نہیں جنا۔ لم تلد النساء، کوئی عورت بچہ ایسا جن ہی نہیں پائی۔ کیسا بچہ؟ ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے لیکن خوشبو ایسی پھوٹتی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں اے آمنہ تم کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن ہے۔ ایسا حسن عطا کیا۔ اور دوسرا جو سبب محبت کا ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے۔ کمال، جس انسان کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے مجھ سے محبت کرنے، کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں، قاری صاحب بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، کوئی مستری ہے بہت اچھی کار سنبھالتا ہے، کچھ کرتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کی خوبی کی وجہ سے، اس کی قابلیت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر ہر چیز، ہر کمال اعلیٰ درجے کا عطا کیا تھا۔ بہادری، رکانہ پہلوان، عرب کا مشہور پہلوان تھا، اس نے شرط لگا لی کہ تم اگر مجھے کشتی کے اندر ہرا دو میں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ ایسا پہلوان جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میدان کے اندر اترے اور اس کو آسانی کے ساتھ زمین پر پٹخ دیا۔ وہ کہنے لگا نہیں دوبارہ پھر آؤ۔ اس مرتبہ 3 مرتبہ ایسا ہوا اور کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ زمین پر چت کر دیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے جتنے بھی کمال، جتنے بھی وجہیں محبت کی ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کامل اور اکمل درجے میں کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہے۔ محبت کا تیسرا سبب نوال کا ہے۔ کوئی بھلائی کر دے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کر دے، ہم اس کے گروی ہو جاتے ہیں، ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے امت پر کتنے احسان ہیں۔ اپنے دانتوں کو شہید کروایا اسلام کی خاطر، فاقے کیے اسلام کی خاطر۔ 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کتنے ظلم و ستم برداشت کیے آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے، اور دین کی یہ بہترین شکل ہم تک پہنچائی۔ یہ احسان، اس سے بڑھ کے احسان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس کے صدقے میں بنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے میں بنا ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صدقے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ اور قرابت، محبت کا جو سبب ہوتا ہے قرابت کا، نزدیکی کا، انسان کے جسم کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان کا جسم ہوتا ہے، باڈی کے پارٹ ہوتے ہیں، اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ انسان کی روح ہوتی ہے۔ اگر روح باقی نہیں ہے ہم اس کو قبر کے اندر اتار دیتے ہیں، گڈھے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ روح انسان کا اہم جز ہے۔ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم، ہمارا کوئی جسمانی تعلق موجود نہیں ہے، لیکن جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے روحانی تعلق، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے اندر ہم داخل ہیں۔ نبی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے گہرا ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ موجود ہے۔
تو جتنے بھی سبب ہوا کرتے ہیں محبت کے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے اندر اعلیٰ درجے کے پائے جاتے. اس لیے مسلمانوں، اگر کسی ہستی کو فالو کرنا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ. دنیا بھی قدم چومے گی اور آخرت تو ہے ہی ہماری پھر. اللہ رب العزت کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا